بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کے اوپر بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال لقمے کے اندر کس قدر برکات رکھی ہیں اور حرام کھانے کے اندر کیا نحوست پائی جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے، مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور قبولیت کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام یقول یا ربی انا یستجاب لہ، کہ اس دعا مانگنے والے کو دیکھو تو اس کا کھانا جو ہے وہ حرام کا، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کمائی کا۔ تو جب کھانا پینا پہننا سب کچھ حرام کا ہے اور پھر وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے اور کہتے ہیں کہ یا رب میری فلاں حاجت پوری کر دے، میری فلاں مراد پوری کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ تو گویا ایک قسم کا مذاق ہے الیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کہ آدمی حرام کھا کر کے آئے اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ میری فلاں مراد کو پورا کر دے۔ تو فرمایا کہ جب آدمی پاک بن کر کے آئے گا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اس کی مراد کو پورا فرمائیں گے، اس کی دعا سنی جائے گی۔ اور ناپاک بن کر کے آئے گا تو دعا کیسی سنی جائے گی؟ جس طرح دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں جب کوئی آدمی جاتا ہے تو پہلے تیاری کر کے جاتا ہے، پاکیزہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتا ہے، خوشبو لگا کر کے جاتا ہے، معطر ہو کر کے جاتا ہے۔ تو جب پوری تیاری کے ساتھ کوئی دنیاوی بادشاہوں کے دربار میں پہنچتا ہے تو اس کا استقبال بھی ہوتا ہے، اس کو خوش آمدید بھی کہا جاتا ہے، اس کو ریسیو کیا جاتا ہے، اس کو دربار کے اندر جو ہے اسے چیئر دی جاتی ہے، اسے بٹھایا جاتا ہے، اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ اور اگر وہ جو ہے کوئی بات کرے تو اس کی بات کو سنا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی میلے کچیلے کپڑے پہن کر کے بے ڈھنگے پن کے ساتھ دربار کے اندر پہنچے، کپڑوں کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہو، تو اس سے کوئی بھی دربار بادشاہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور جو دروازے پر دربان کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے دھکے دے کر کے باہر نکال دیتا ہے، اسے گیٹ کے قریب بھی جانے نہیں دیتا، کہ جائے کہ اس کا استقبال کرے اور اس کو دربار کے اندر جگہ دے، اس کی بات سنے، اس کی بات مانے۔ تو اسے دھتکار دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آدمی حرام کھا کر کے، حرام پہن کر کے اللہ کے دربار کے اندر دعا کرنے کے لیے جائے گا تو اس کی وہ دعا کس طرح سے قبول ہوگی؟ تو فرمایا کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جب اللہ رب العزت سے دعا مانگے تو پاک بن کر کے جائے، اپنے ضمیر کو پاک کرے،
حرام غذا سے توبہ طائب ہو، مشتبہ کمائی سے توبہ طائب ہو۔ اگر کمائی حرام کی ہوگی، کمائی جو ہے اس کی مشتبہ ہوگی، تو اس سے دل کے اندر ظلمت پیدا ہوگی، دل سیاہ ہوگا، دل کے اندر تاریکی پیدا ہوگی، اور پھر بندے سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے۔ حلال کمائی کا اثر دل کے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے، اور اس سے اللہ رب العزت بندے کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور حرام کمائی کا اثر جو ہے دل کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے، تاریکی پیدا ہوتی ہے، اور توفیق چھن جاتی ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ہمارے دیوبند میں ایک بزرگ تھے جن کا نام شاہ جی عبداللہ تھا۔ عام لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن صاحب نسبت بزرگ اور درویش تھے۔ تو انہوں نے اپنی کمائی کے لیے ایک طریقہ جو ہے وہ بنا رکھا تھا کہ وہ گھاس کاٹ کر کے لاتے تھے، اور گھاس کی اس گٹھڑی کو بیچ کر کے اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ صاحب نسبت بزرگ تھے، اوقات کے پابند تھے۔ فرمایا کہ ان کے ہاں گھاس کی اس گٹھڑی کی قیمت مقرر تھی جو کہ 6 پیسے تھی۔ تو دیوبند کے اندر جتنے بھی گھاس خریدنے والے لوگ ہوتے تھے وہ قطار باندھ کر کے لائن میں لگ کر کے حضرت شاہ جی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب وہ گھاس کی گٹھڑی لے کر کے آئیں گے اور ہم اس سے خریدیں گے۔ فرمایا کہ جب حضرت شاہ جی گھاس کی گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھائے لے کر کے آتے تھے تو ہر ایک آدمی کی کوشش ہوتی تھی کہ میں اس سے خرید لوں، اس لیے کہ اگر میں یہ گھاس خرید لوں گا تو اس سے میرے مال مویشی کے اندر برکت پیدا ہوگی، میرے گھر کے اندر برکت پیدا ہوگی۔ اس لیے جب شاہ جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے آتے تھے تو لوگ دوڑ پڑتے تھے، اور جس نے پہلے گٹھڑی کے اوپر ہاتھ لگا دیا بس انہوں نے گٹھڑی وہیں پہ پھینک دی، اور وہ گٹھڑی اس آدمی کی ہو جاتی تھی، اور 6 پیسے اس سے وہ لے لیتے تھے۔ فرمایا یہ ان کا معمول تھا۔ سردی گرمی کے اندر ہمیشہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ گھاس کاٹ کر کے لاتے اور 6 پیسے کے اندر اس گٹھڑی کو فروخت کر دیتے تھے۔ نہ 6 پیسے سے کم لیتے تھے، نہ 6 پیسے سے زیادہ لیتے تھے۔ اب جب یہ 6 پیسے ان کے پاس آ جاتے تھے تو ان کے خرچ کا بھی ان کے پاس ایک خاص طریقہ تھا۔ 2 پیسے تو ان 6 پیسوں میں سے اسی وقت فقیروں میں وہ صدقہ کر دیتے تھے، اور 2 پیسے روز ان کے گھر کا خرچہ تھا، اس میں سے گھر کا ساز و سامان جو ہے وہ خرید لیتے تھے، نمک لے لیا، تیل لے لیا، کچھ سبزی لے لی، وہ سستائی کا زمانہ تھا۔ تو 2 پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اور 2 پیسوں سے گھر کی ضروریات جو ہے وہ پوری کر لیتے تھے، اور 2 پیسے روزانہ جمع کر لیا کرتے تھے۔ اور جب سال گزر جاتا اور تو ان 2 پیسوں کو جمع کرتے کرتے 7-8 روپے ان کے پاس بن جاتے، تو اب ان پیسوں کا سال کے بعد وہ کھانا تیار کرتے تھے اور ان بزرگوں کی دعوت کرتے تھے، بڑے بڑے علماء کی، بزرگوں کی، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام بزرگوں کو جمع کر کے ان کی دعوت کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے اور صاحب نسبت بزرگ اور ولی کامل تھے، کہ ہمیں شاہ جی عبداللہ کی اس دعوت کا پورا سال انتظار رہتا تھا کہ کب وہ دن آئے گا کہ شاہ جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں کھانا تیار ہوگا اور ہم وہ کھانا کھائیں گے۔ اور فرمایا کہ جس دن کھانا کھاتے تھے تو 40 دن تک دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی تھی، اور جی یہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہیں، تو دل کے اندر اطاعت کی، عبادت کی، زہد کی، ریاضت کی امنگ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تھی۔ اور یہ سارا اثر تھا اس حلال کمائی کا، کہ جتنی پاک کمائی ہوتی تھی اس کی وجہ سے دل کے اندر عبادات کی توفیق پیدا ہوتی۔ تو فرمائیں کہ جتنی ناپاک یا مشتبہ کمائی ہوگی اس سے توفیق عبادات کی سلب ہو جاتی ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کروں، لیکن اس کا دل نہیں مانتا، جی نہیں چاہتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو کام اچھا ہے اور اس کے کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو اس سے انسان کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس کی کمائی کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ناپاکی گھسی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اگر خوراک حلال کی ہوگی، کمائی حلال کی ہوگی، تو نیکی کے عمل کرنے کے اندر انسان کا دل جو ہے وہ لگے گا۔ آج ہم معصیات کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ علم ہر ایک انسان کے پاس ہے، حلال اور حرام کا امتیاز، اچھے اور برے کی تمیز ہر ایک انسان جانتا ہے، اور صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ آج تو لوگ جو ہے، لوگوں میں سے ہر ایک آدمی مفتی بنا ہوا ہے، شریعت کے اندر جو ہے وہ رائے زنی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں کسی نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، تو وہ مفتی بن بیٹھتا ہے۔ تو میں کہ علم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی توفیق نہیں ہوتی، اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کمائی کے اندر جو ہے وہ اشتباہ ہوتا ہے، حلال کی غذا اندر نہیں پہنچتی، معدہ جو ہے وہ حلال کمائی سے نہیں بھرتا، تو اس کی وجہ سے توفیق جو ہے وہ انسان سے چھن جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمائیں کہ اگر حلال کمائی پیٹ کے اندر جائے گی تو اس کے اثرات جو ہے وہ اچھے ظاہر ہوں گے، اور اگر ناپاک چیز ہم اپنے معدے کے اندر بھر دیں گے تو اس کی ناپاکی کے اثرات جو ہے وہ پھیلیں گے۔ تو حلال لقمہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اور حرام جو ہے لقمہ وہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے ہونہار شاگرد تھے۔ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی مسلک کی فالو کرنے والوں کو حنبلی کہتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کی فالو کرنے والوں کو شافعی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جلیل القدر امام ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 4 مشہور امام گزرے ہیں۔
ان کے علاوہ باقی بھی ائمہ تھے، لیکن ان کی فقہ جو ہے وہ آگے چلی نہیں، ختم ہو گئی۔ تو یہ جو 4 فقہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبولیت عامہ نصیب فرمائی، اور کروڑہا انسان جو ہے ان چاروں ائموں کی تقلید کرتے ہیں، ان کے فقہ پر چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، افغانستان، ترکستان، یہ سارے جو علاقے ہیں اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسلک پہ چلنے والے حنفی المذہب لوگ ہیں، اور فقہ حنفی رائج۔ مصر کے اندر جو ہے زیادہ تر شوافے ہیں، اور حجاز کے اندر بھی زیادہ تر شوافے ہیں، اور نجد کے بعض علاقوں کے اندر فقہ حنبلی کے جو پیروکار ہیں۔ مغرب کے جو مالک ہیں جیسے جزائر وغیرہ، ان میں مالکی زیادہ ہیں۔ تو دنیا کے اکثر حصوں میں یہی 4 فقہ جو ہیں وہ رائج ہیں، اور ان 4 اماموں کے مسلک پر لوگ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر امام ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مصر کے اندر قیام تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لکھا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے ملاقات کیے ہوئے، اگر کوئی موقع ہو تو ملاقات کے لیے مصر چلے آؤ۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد کو جواباً خط لکھا کہ میں بہت جلد آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو رہا ہوں، اور تاریخ بھی معین کر دی کہ فلاں تاریخ کو پہنچوں گا۔ تو جب وہ مقررہ تاریخ آئی تو اس تاریخ کے اوپر امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر پہنچے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگرد کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے، اور جو اس زمانے کا بادشاہ تھا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معتقد تھا۔ تو اس لیے جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استقبال کے لیے نکلے تو وہ بادشاہ بھی ساتھ ہو گیا، اور جب بادشاہ نکلا تو ظاہر ہے ساتھ پھر وزراء بھی، عمراء بھی، علماء بھی، اور دیگر جو ہے فوجی دستے بھی۔ تو پورا گویا کہ ایک اعتبار سے پورا مصر جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استقبال کے لیے، ان کو ریسیو کرنے کے لیے مصر سے باہر نکل آیا۔ بڑے عزت و احترام کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصول کیا گیا، ان کا استقبال کیا گیا، انہیں خوش آمدید کہا گیا، اور وہ اپنے استاد کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں عید کا سماں تھا، بچیاں جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوش ہو رہی تھیں کہ امام وقت جو ہے امام احمد بن حنبل ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں اور ہمارے مہمان بنیں گے۔ تو ایک عجیب خوشی کی کیفیت تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء جب تشریف لائے تو کھانے کا وقت آیا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دسترخوان بچھایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کھانے کے لیے بیٹھے، دیگر لوگ بھی بیٹھے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً کھانا شروع کر دیا، اور اس طرح کھانا کھایا کہ جس طرح کے کوئی بہت ہی حریص آدمی کھانا کھاتا ہے، جو کئی دنوں کا بھوکا ہو۔ بہت زیادہ کھانا کھایا اور جلدی کھایا، اس کھانے کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کھانا کھانے کے بعد گھر میں پہنچے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بچیوں نے اپنے باپ کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہ وقت کے امام ہیں، یہ کیسا وقت کا امام ہے کہ جو عام لوگوں کی طرح اس قدر پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتا ہے؟ یہ تو اتقیاء کی اور نیک لوگوں کی شان نہیں ہے، وہ تو کم کھاتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں اور کھاتے کم ہیں۔
تو پیٹ بھر کر کے کھانا کھانا، ناک تک کھا لینا، یہ تو عوام کا کام ہے، خواص کا کام تو نہیں۔ اور خاص طور پر پھر ایسا آدمی کہ جو کہ امام کے مرتبے تک پہنچا ہوا ہو، اس کا کام تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اناڑیوں کی طرح جو ہے پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے۔ خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے، بچیوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمانے لگے کہ محسوس تو میں نے بھی کیا، مگر میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ میں میزبان ہوں۔ اگر میں یوں کہتا کہ تم زیادہ کھانا کھاتی ہو تو اس سے جو ہے میرے اوپر تہمت آتی کہ شاید میں مہمان سے اپنا کھانا جو ہے وہ بچانا چاہتا ہوں، اس لیے بولنے کا موقع نہیں تھا۔ ہاں، احساس مجھے بھی ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معمول سے بڑھ کر کے زیادہ کھانا کھایا۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے، بچیوں کے سامنے ان سے کوئی خاص جواب نہ بن پڑا۔ اب جس وقت رات کا وقت آیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کی ادائیگی کے لیے چلے گئے، تو ان کے جانے کے بعد ان کے سونے کا انتظام کیا گیا۔ بچیوں نے ان کے لیے بستر بچھایا، مصلی رکھا اور لوٹا بھر کر کے پانی رکھا کہ تہجد کے لیے جب اٹھیں گے تو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو، پانی بھی موجود ہو، مصلی بھی موجود ہو، اطمینان سے وضو کر لیں۔ صبح کے وقت جب بچیاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کمرے میں آئیں، جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ آئیں کہ لوٹا وغیرہ اٹھا کر کے لے جائیں، تو انہوں نے دیکھا کہ جس طرح پانی کا لوٹا رات کو بھرا ہوا رکھا تھا اسی طرح بھرا ہوا رکھا ہے۔ اب انہیں بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسا امام ہے کہ پیٹ بھر کر کے یہ کھانا کھائے اور رات کو عبادت کرنا انہیں نصیب نہ ہو۔ اس زمانے کے اندر عام معمول تھا تہجد کی نماز کے ادائیگی کا، تو انہیں غصہ آیا کہ ایک تو رات کو انہوں نے کھانا زیادہ کھایا، اور پھر جس طرح پانی بھرا ہوا تھا اسی طرح لوٹے کے اندر پانی بھرا ہوا پڑا ہے، اور یہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے، تہجد انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو اب ان کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہونے لگا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر میں پہنچے تو بچیوں نے دوبارہ پھر اپنے والد سے شکایت کی کہ ابا جان، آپ نے ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ رأس الاتقیاء اور متقیوں کے سردار ہیں، یہ کیسا امام ہے، کیسا سردار ہے کہ ناک تک جو ہے یہ گلے تک کھانا کھاتا ہے اور تہجد کی توفیق اسے نہیں ہوتی، رات بھر جو ہے یہ پڑھ کر سویا رہتا ہے، تو آپ نے تو ہمیں مایوس کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچیوں کی جب یہ بات سنی تو ان سے بھی رہا نہ گیا، اور وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس مہمان خانے میں آئے اور ان سے فرمایا کہ اے احمد بن حنبل، تمہارے اندر یہ تغیر، یہ تبدیلی کب سے پیدا ہوئی؟ مجھے اس کی توقع نہیں تھی تم سے۔ تمہاری یہ حالت کب سے بدلی کہ پیٹ بھر کر کے تم کھانا کھاتے ہو اور تہجد کی توفیق تمہیں نہیں ہو رہی؟ رات کو تم تہجد کے لیے نہیں اٹھے، وضو تم نے نہیں کیا، تمہارے اندر یہ تبدیلی کب سے آئی؟ استاذ تھے، انہیں پوچھنے کا حق تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے استاذ کی اس ڈانٹ ڈپٹ کو سنا تو مسکرائے اور مسکرا کر کے عرض کیا کہ حضرت، بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو فرمایا پھر کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ مجھے آج عشاء کے وضو سے تہجد اور صبح کی نماز نصیب ہوئی ہے، اور عرض کیا کہ کھانا کھانے کی جو وجہ ہوئی، زیادہ کھانا کھانے کی، جب میں آپ کے گھر پہنچا اور میں نے جب دسترخوان لگایا گیا تو
میں نے دیکھا کہ دنیا میں اتنی حلال کمائی میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ اس کھانے کے اوپر آسمانوں سے انوار اور برکات کی اتنی بارش تھی کہ پورا مکان منور تھا، اور کھانے پر نظر ڈال کر کے دل کے اندر اللہ کے ذکر کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اتنی حلال اور اتنی پاک کمائی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ جتنا کھا سکوں کھا لوں، چاہے بعد میں مجھے 7 دن تک اس کا فاقہ کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن اس کھانے کے اندر جو برکات ہیں، جو انوارات ہیں، جو نورانیت ہے، یہ پھر نورانیت مجھے دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے میں نے خوب کھایا اور پیٹ بھر کر کے کھایا، بلکہ زیادہ کھایا، اور عرض کیا کہ حضرت اس کھانے کی 2 برکتیں نمایاں ہوئیں، ایک علمی برکت اور ایک عملی برکت۔ عملی برکت تو یہ ہوئی کہ عشاء کے وضو سے میں نے صبح کی نماز پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھی، مجھے وضو کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور علمی برکت یہ ہوئی کہ چارپائی پر لیٹ کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سے آج میں نے فقہ کے 100 مسائل جو ہے وہ استنباط کیے، 100 مسائل نکالے جو اب تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے کی برکت کی وجہ سے میرے دل کے دروازوں کو کھول دیا، اور میں نے ایک ہی رات میں ایک آیت سے 100 مسائل جو ہے وہ استنباط کیے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات کو سنا تو پھولے نہیں سمائے، خوش ہو گئے، اور بچوں سے کہا کہ دیکھا، ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ امام وقت ہے، ہم نے تو ظاہر کو دیکھا، لیکن انہوں نے ان انوارات کو اور برکات کو دیکھا۔ تب بچیوں کو تسلی ہوئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حلال کمائی کے کتنے زیادہ اثرات ہیں، کہ جس انسان کی کمائی حلال کی ہوگی تو اس کے انوارات، اس کے برکات اس کے جسم کے اندر بھی ظاہر ہوں گے، اس کے اعمال کے اندر بھی ظاہر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی معرفت اسے نصیب ہوگی، اس کے علم کے اندر برکت پیدا ہوگی، اس کی جان کے اندر، اس کی مال کے اندر برکت پیدا ہوگی، اسے اعمال کی توفیق نصیب ہوگی۔ اور اگر کمائی جو ہے وہ مشتبہ ہو، حرام کی ہو، حلال کی نہ ہو، تو اس کی وجہ سے پھر انسان کا دل جو ہے وہ اعمال خیر کے اندر نہیں لگتا۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مشتبہ لقمہ، حرام کا لقمہ جو ہے وہ ہمارے پیٹ کے اندر نہ جائے، ہمارے گھر والوں کے پیٹ کے اندر نہ جائے، ہمارے بچوں کے پیٹ کے اندر نہ جائے، تاکہ اعمال کی توفیق بھی نصیب ہو اور بیماریوں سے بچاؤ بھی ہو، اور اللہ رب العزت کی طرف سے برکات کا نزول بھی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں طاہر، طیب اور حلال رزق وافر مقدار کے اندر عطا فرمائے، اور حرام کے رزق سے، مشتبہ رزق سے اللہ رب العزت ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔